بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج اس جشن کا انعقاد بموقع شادی ہوا. اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے. مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی قطب الدین صاحب نے بڑی شاندار تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی. اس کے بعد خطیب ہر دل عزیز حضرت قاری شہاب الدین صاحب سے بھی تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اور شہنشاہ ترنم عالی جناب نسیم اختر تلسی پوری سے تو آپ حضرات نے بھرپور نعتیں سنی. حضرت علامہ مفتی محمد ریحان رضا سے بھی آپ نے نعتیں سنی. اور جملہ احباب حفاظ و قرہ امام صاحب اور سارے لوگوں سے نعتیں سنی. نہ نعت سنانے کی ضرورت ہے نہ تقریر کی ضرورت ہے، بس دعائے کلمات کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. بس یہ ہے کہ چند کلمات میں بھی عرض کر دوں تاکہ شادی کے موقع پر میرا بھی ذاکرین مصطفیٰ میں نام آنا. پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. آپ حضرات بھی پڑھیے تاکہ بیٹھنا بھی ثواب اور پڑھنا بھی ثواب. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے پیش نظر و نو بہار، پیش نظر و نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر و نو بہار، پیش نظر و نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر و نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. میرے اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دربار نبی میں حاضر ہوئے، جب بریلی سے چلے تھے، دل میں یہ تھا نبی کے جلوہ کا دیدار کروں گا، نبی کے چہرے کا دیدار کروں گا، چہرے وضحا کا دیدار کروں گا، اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کروں گا. جب امام اہل سنت بریلی شریف کی سرزمین سے چلا، چلنے کے بعد دل میں یہی ارادہ لے کے چلا نبی کے جلوے کا دیدار کروں گا، نبی کے چہرے کا دیدار کروں گا. اللہ اکبر. جب بارگاہ مصطفیٰ میں میرا امام پہنچا، عشق کا امام پہنچا، ہم سنیوں کا امام پہنچا، اعلیٰ حضرت جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پیش نظر و نو بہار، پیش نظر و نو بہار، پیش نظر و نو
پیش نظر بنا بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر بنا بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی کلام اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی حقیقت کسی اور سے نہ پوچھو چلتے ہوئے ان جانوروں سے نہ پوچھو نہ ان سے پوچھو نہ ان سے پوچھو پوچھنا ہے تو سدرہ پر بیٹھے ہوئے جبریل امین سے پوچھو کسے پوچھو بولو جبریل امین سے پوچھو رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اللہ اکبر تو رسول کے تلوے مبارک کو چوما کس کو چوما تلوے مبارک کو چوما آج سنی جب اپنے گھر سے غازی پاک کی دربار میں جاتا ہے جانے کے بعد اللہ اکبر اپنے جانے کے بعد عقیدت کی روشنی میں عقیدت و محبت کے پھول جب نچھاور کرتا ہے سرکار غازی کی بارگاہ میں تو یہی بدعقیدہ وہابی کہتا ہے یہ شرک کر رہا ہے میں نے کہا اے ظالم ارے تو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے پہلے جبریل امین سے پوچھ لے رسول کا طالبہ جبریل امین نے چوم کر کے بتا دیا چومنا شرک نہیں ہے محبت رسول کی دلیل ہے زندہ باد سبحان اللہ چومنا شرک نہیں ہے بے شک انسان پر تو فتویٰ لگاؤ گے پتھر پر انسان پر تو فتویٰ لگاؤ گے حضرت علامہ مفتی قطب الدین اگر جائیں تو تم پر فتویٰ لگاؤ گے مولوی حافظ قاری شہاب الدین پر فتویٰ لگاؤ گے مفتی ریحان پر فتویٰ لگاؤ گے لیکن ایک چیز بتاؤ جبریل امین پر تمہارا فتویٰ چلے گا یا نہیں وہاں فتویٰ نہیں میں نے عالم تصور میں جبریل امین کی بارگاہ میں عرض کیا اے جبریل امین تو سائے طائر سدرہ ہے اے جبریل تو حامی وحی الہی ہے اے جبریل تو مقرب فرشتہ ہے اے جبریل تو سید الملائکہ ہے اے جبریل تو حامی وحی الہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی مقرب نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے سب کا تلوہ بھی تو نے دیکھا ہے سب کا جلوہ بھی تو نے دیکھا ہے سب کا اختیار بھی تو نے دیکھا ہے سب کا زمانہ بھی تو نے دیکھا ہے لیکن اے جبریل یہ تو بتا دے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے یا نہیں تو جبریل فرماتے ہیں جس کی تفسیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے کہو سبحان اللہ یہی بولے سدرہ والے چمانے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا ابھی چہرے کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ابھی زلف کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ابھی بی بی مبارک کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا پڑھ کے روح النبی سورت وضحا پڑھ کے روح النبی سورت وضحا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح الامین چہرہ واضحا صورت واضحا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے گنہگار ہیں تقاضۂ بشریت کے تحت انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو چھوڑ کر کے سب گنہگار لیکن اللہ کا مقرب ولی جو ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے باقی سب گنہگار ہیں شاعر کہتا توجہ چاہوں گا ہم گنہگار تھے مغفرت ہو گئی میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الذنوب من امتی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی شفاعتی للحالقین من امتی نرسنیہ کے سننے مسلمانوں نماز فجر کی اذان ہوتی ہے اذان ہونے کے بعد تم اپنے بستر پر پڑے رہتے ہو عشاء کی اذان ہوتی ہے تم ادھر ادھر کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہو لیکن ایک چیز میں بتاؤں وہ مصطفیٰ جو قبر میں کام آئے
حشر میں کام آئے، کل شراب پہ کام آئے، میزان پہ کام آئے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی للحالکین من امتی شفاعتی لأہل الذنوب من امتی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہے، مصطفیٰ کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھ لو، میرا حبیب رو رہا ہے، میرے حبیب کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین طائر سدرہ مقرب فرشتہ سردار ملائکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، حاضر ہو رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں مجھے امت کی یاد آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے بولو؟ مجھے امت کی یاد آ رہی ہے، لیکن یہ امت گنہگار ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ زندگی آباد ہے، یوں نہ سمجھا کیجئے موت کا سایہ ہے، ہر دم کچھ تو سوچا کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے دربا، خدا خدا کا یہی ہے دربا، خدا خدا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج اگر تم مصطفیٰ کی نہیں مانو گے تو کل میدان قیامت میں مصطفیٰ بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے ضروری ہے شادی کے موقع پر حضرت علامہ قطب الدین صاحب، ہمارے صلاح الدین بھائی اور حضرت قاری شہاب الدین بھائی جملہ احبابوں نے اس محفل کا انعقاد کیا شادی کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اللہ مسلکی اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ خاموش جو رہیں تو خدا کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ خاموش جو رہے تو خدا کی کتاب ہیں، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہیں۔ کتابیں تو سب کو ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، حضرت نوح کو بھی کتاب ملی، حضرت یحییٰ کو بھی کتاب ملی، حضرت ہارون کو بھی کتاب ملی، حضرت موسیٰ کو بھی کتاب ملی، حضرت زکریا کو بھی کتاب ملی، لیکن کتاب کی شکل الگ الگ ہے۔ لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس اعتبار سے مصطفیٰ سارے رسولوں میں افضل ہیں، ایسے ہی قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ سبحان اللہ، ساری کتابوں میں افضل ہے۔ بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کی سین تک مصطفیٰ کی تعریف ہی اللہ نے کی۔ اب تعریف کرنے کے لیے جیسے ایک مفتی صاحب ہیں، کہیں گئے، جانے کے بعد وہ ان کی حقیقت نہیں جانتا ہے، ان کی علمی لیاقت نہیں جانتا ہے، یہ کھڑے ہیں وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑے ہیں وہ بیٹھا ہے، لیکن کسی نے ایک پرچہ پہنچایا، کہا ہے جو آنے والا آیا ہے یہ اپنے وقت کا مفتی ہے، بہترین درسیات کا مالک ہے، ماہر درسیات ہے، بہترین تقریر کا فنکار ہے، بہترین صلاحیت کا مالک ہے، عالم نکتہ داں ہے۔ تو اس نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، کہا حضرت بیٹھ جائیے۔ تو پہلے بات کو منوانے کے لیے پہلے ذات کو منوانا پڑتا ہے، پہلے بات کو منوانے کے لیے ذات کو منوانا پڑتا ہے۔ جب کوئی ذات کو مان لیتا ہے تو بات بڑی جلدی مان لیتا ہے، اگر ذات نہیں مانتا ہے تو بات نہیں مانتا ہے۔ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ۔ سبحان اللہ، تعالیٰ سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے ویسے تو ایک بات میں بتاؤں، ساری کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اگر مصطفیٰ کی تعریف کرنا چاہیں تو کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایسی ذات ہے، اعلیٰ حضرت فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، آبروی اہل سنن، غربا اہل سنت کے تاجدار، بریلی کے شہنشاہ، بریلی کی نوری چٹائی پر بیٹھ کر امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا،
وہ دہر جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت۔ اور ہم ہر جشن میں امام عشق و محبت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بتاؤں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب ایک چیز میں بتاؤں، ذکر بلند کرنے والا خدا ہے، شان بلند کرنے والا خدا ہے، رفعت و بلندی دینے والا خدا ہے، ذات کی تشہیر کرنے والا خدا ہے، ذات کو منوانے والا خدا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو ذات منوانے والا خدا ہے اور ذات خدا منوانے والا خدا ہے، خدا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تو مصطفیٰ کی رفعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ تڑپ کے کہو سبحان اللہ، مصطفیٰ کی رفعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب اگر مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کی رفعت معلوم کرنا ہے، کسی اور سے نہ معلوم کرو، ارے اس سانپ سے معلوم کرو جو سانپ 1000 سال پہلے روزہ 1000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 1000 سال تک انتظار میں چہرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے غار میں بیٹھا رہا۔ کہاں بیٹھا رہا بولو؟ غار میں بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر، غار میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتا رہا کا شان نبوت کی جلوہ گری ہو، ہم چہرہ دیکھ لے، رسول اللہ کی جلوہ گری ہو، ہم نور مصطفیٰ دیکھ لے، ہم چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، نور مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر، جب یار غار رسول ان غار میں پہنچا، پہنچنے کے بعد حال یہ ہے کہ جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو کپڑوں سے بند کر لیا۔ ایک سوراخ ایسا تھا کہ جس کے لیے کپڑا نہیں تھا، اپنے انگوٹھے کو لگا لیا۔ لگانے کے بعد حال یہ ہوا، اللہ اکبر، صدیق اکبر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور نثار ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اتنے وارننگ دی، اے صدیق اکبر، اے یار غار مصطفیٰ، اگر آپ رسول اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہو تو میں بھی رسول اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ ارے 1000 سال سے اسی غار میں بیٹھ کر کے میں انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھے موقع دے دیجئے تاکہ میں بھی رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروں۔ تو کہو سبحان اللہ، دیدار کروں۔ اللہ اکبر، دو عاشق ہیں، ایک عاشق اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیے ہوئے ہے، ایک عاشق ایسا ہے جو اپنے فن سے، اپنے مہارت سے یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے انگوٹھے کو اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ اللہ اکبر، حال یہ ہے، ایک مرتبہ اس نے وارننگ دی، 2 مرتبہ اس نے وارننگ دی، 3 مرتبہ اس نے وارننگ دی۔ اب جب حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو نہ اٹھایا، نہ اٹھانے کے بعد جب اس کو وہ مایوس ہو گیا کہ اب یہ اپنے انگوٹھے کو نہیں اٹھائیں گے، اس نے اپنے زبان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوہ مبارک کو ڈس لیا۔ کیا کیا بولو؟ ڈس لیا۔ ڈسنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ادھر صدیق کہہ رہے ہیں میں اٹھاؤں گا نہیں، ادھر سانپ کہہ رہا ہے ارے اٹھا لو تاکہ چہرے کے پاک کا دیدار تو کر لوں۔ طرف کا کہو سبحان اللہ، چہرے پاک کا دیدار تو کر لوں۔ اللہ اکبر، ادھر چہرے پاک کا دیدار نہ کرنے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر سانپ کے جذبات جو ہے اور زیادہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آخر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زہر سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے تو مصطفیٰ تو سب سمجھ ہی رہے، میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا، مصطفیٰ جان رہے ہیں اللہ اکبر، دونوں کے عشق کا مظاہرہ مصطفیٰ کر رہے ہیں، ادھر سانپ بھی عشق سے، اب ادھر سانپ بھی عشق رسول میں گھوتا لگا رہا ہے، ادھر صدیق اکبر بھی عشق رسول میں گھوتا لگا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ اکبر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا تو ان کے آنکھ سے آنسو جو نکلے رخسار مصطفیٰ پر نثار ہو گئے، اللہ کے محبوب کے چہرے پر نثار ہو گئے، نثار ہونے کے بعد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، کہو سبحان اللہ، آنکھوں کو کھول دیا، آنکھوں کو کھولنے کے بعد میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، صدیق تم کو پریشانی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے، میں زہر آلودہ ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک چیز میں بتاؤں، سانپ نے ڈسا اور زہر آلود ہو گئے، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا جاؤ فلا دوا کھا لو فلا چیز کھا لو، اللہ اکبر، رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کو صدیق اکبر کی ڈسی ہوئی جگہ پر لگا دیا، ان کا زہر جو ہے ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے زندگی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن، اربو اہل سنن فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، عرب کے کہو سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے، میری جان ہے یہ، عرب کے کہو سبحان اللہ۔ اسلام کو ان سے بھی خسارہ بے شک اور ان سے بھی خسارہ ہے، بے شک ان سے بھی بچو اور ان سے بھی بچو۔ اس لیے ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو انشاءاللہ المولا تم دھرتی کے اوپر بھی کامیاب ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جسم میں روح ہو، کیا ہو بولو، جسم میں روح ہو تب تک کوئی دفن کرے گا آپ کو، اور روح ختم ہو جائے تو کفن کا انتظام ہوتا ہے، قبر کا انتظام ہوتا ہے، برگے کا انتظام ہوتا ہے، ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کفن کا انتظام کیا؟ کہا اس لیے کہ جو روح تھی اس کے جسم سے نکل گئی، جب روح نکلے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، ایمان نکلے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ان سے بھی بچنے کا حکم ہے، ان سے بھی بچو، ان سے بھی بچو، یہ بھی ظالم ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اعلیٰ حضرت فخر زمین و زمن فرماتے ہیں، اس سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، واہ سبحان اللہ، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اور دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ ہم کہیں سینے پر ان کے سانپ لوٹے، زہر آلود یہ ہو جائیں۔ تو عاشق جب اپنی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بہتر وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا تو مصطفیٰ کا ذکر زمین میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہواؤں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر فرشتوں کے لبوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر حوروں کی زبان پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاخر رضیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جشن میلاد مصطفیٰ ضرور رچائیں، اس لیے کہ حضور کی میلاد ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ کیا ہے بولو؟ حضور کی میلاد ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تھام لو دامن مصطفیٰ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھام لو دامن مصطفیٰ کو، ساری دنیا میں عزت ملے گی،
تھام لو دامن مصطفیٰ کو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، اور نجدیو حشر میں دیکھ لینا، نجدیو حشر میں دیکھ لینا، مصطفیٰ کی حکومت رہے گی، نجدیو حشر میں دیکھ لینا، مصطفیٰ کی حکومت رہے گی۔ حضرات جب مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں اللہ نے بلند فرمایا ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے ذکر کو ظالم گھٹائے گا تو خود ہی گھٹ کر کے زمین میں اتر جائے گا۔ اللہ تبارک